کہ میرا تعلق اہل تشیع سے ہے اور فقہ حنفی پہ جو اعتراضات ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ موت کے بعد حنفی فقہا اپنی اہلیہ کے جسم کو چھونا منع قرار دیتے ہیں اور اسے گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ فریقین کی کتابوں میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا تھا۔ تو آخر حنفی فقہ میں یہ قید کیوں؟ دیکھیے بھیا، بہت آسان سی بات ہے۔ حنفی فقہ میں اور فقہ جعفریہ میں دونوں میں یہ چیز ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے یا نہیں۔ حنفی فقہا کا مسلک بہت سادہ اور آسان ہے، اور اہل تشیع کے ہاں آج کل ان کے مفتی حضرات کیا فتویٰ دیتے ہیں یہ تو ہمیں علم نہیں، لیکن ہمارے اساتذہ میں جو اہل تشیع تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے نزدیک بھی اپنی اہلیہ کو غسل دینا جائز نہیں ہے۔ فتویٰ آپ کے ہاں اس کے برعکس ہو ہمیں خبر نہیں، لیکن ہمارے جو اساتذہ اہل تشیع سے اور بہت سخت تھے شیعت میں، وہ بھی ناجائز قرار دیتے تھے۔ مسئلہ اصل میں شروع ہوتا ہے کہ آپ کی اور ہماری کتابوں میں سب جگہ یہ آیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا تھا۔ اتنی بات تو آپ کے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ حنفی فقہا اس سے کیوں منع کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے برعکس جائز ہے، یعنی اگر مرد کو نہلانے والا کوئی اور نہ ہو تو بیوی اپنے شوہر کو غسل میت دے سکتی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی تک نکاح کا اثر باقی ہے۔ یہ عدت ہے نا، یہ پورے نکاح ہی کا تو اثر ہے کہ وہ جتنے بھی دن عدت کے گزارے گی، حقیقت میں اس نکاح کے موت کے بعد نکاح ہوا، پھر موت ہوئی، پھر یہ تو اب وہ چونکہ اس ساری مدت کو گزار رہی ہیں تو ان میں نکاح کا اثر باقی ہے، جبکہ شوہر پہ نکاح کا اثر باقی نہیں رہتا، وہ تو انتقال کے فوراً بعد ہی ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا تھا۔ ہمارے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ ایک ہے غسل دینا، میت کے جسم کو چھونا، اور ایک ہے کہ میں بھی غسل میں شریک تھا، پانی لانے میں شریک تھا، یا کوئی چیز دینے میں شریک تھا، یا کپڑے اور کفن پہنانے میں شریک تھا، تو اس قسم کی چیزوں کو بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہمارے حنفی فقہا اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ غسل میں شریک تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جسد اطہر کو چھوا ہو اور یہ بات ہوئی ہو، بلکہ پانی لانے میں اور دیگر امور میں مدد کرنے میں۔ حنفی فقہا تیسری چیز یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ جو خلیفہ مسلمین تھے، ان کی اہلیہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ آئی تھیں اور انہوں نے غسل دیا تھا، کیونکہ جب وہ بیمار ہوئی ہیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کی بیٹی، ان کی بیٹی بیمار ہیں، ان کی خدمت کر۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خود تشریف لائے اور انہوں نے آ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹی آپ جانتی ہیں مجھے اپنی اولاد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد محبوب رہی ہے، آپ جانتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا تھا اور ہوں، تو پھر اپنی اہلیہ کو بھیجا اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کو اور کہا کہ جاؤ۔ تو اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت شرم و حیا، تو انہوں نے کہا کوئی ایسی چیز کر دو کہ میری میت پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑے، مجھے بڑی حیا آتی ہے، تو میں اگرچہ نہا کے لیٹ گئی ہوں اور موت کے انتظار میں، مگر پھر بھی تم یہاں رہنا اور مجھے غسل دینا۔
اور رات کو تدفین کر دینا تاکہ کسی مرد کی نگاہ میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے۔ تو انہوں نے صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے حبشہ میں یہ دیکھا ہے کہ عورت کی میت کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، اسے چارپائی پہ لٹاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک قبہ بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی چادر ڈال دیتے ہیں تاکہ اصل میت پہ نگاہ نہ پڑے۔ بہت خوش ہوئے، فرمایا میرے لیے اگر ایسا ہو سکے تو کر دینا۔ اب بھی بعض جگہ جنازہ جب اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اوٹ، اس کی اوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اسے بند کر دیتے ہیں تاکہ میت کہیں گر نہ جائے۔ تو یہ وہی چیز تھی۔ تو حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا غسل ایسے ہوا تھا اور ان کی تدفین کے لیے جنازہ بھی ایسے ہی لے جایا گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو اس کو معاونت کرتے رہے۔ چوتھی چیز حنفی فقہا نے لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ اعتراض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک یہی تھا کہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، شوہر بیوی کو نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب غسل دیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو یہی بات ارشاد فرمائی، پیش کی ان کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا ما علم تھا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ فاطمہ جنت میں بھی تمہاری بیوی ہیں اور اس دنیا میں بھی۔ تو چونکہ وہ میری بیوی ہیں، میری خصوصیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اور میرے لیے یہ ارشاد فرمایا، اس لیے میں نے غسل دیا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ شامی میں بھی یہ بات آئی ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا غسل دینا یہ آپ کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی، لیکن ہم اس کی توجیح کرتے ہیں، اس کی تعویل کرتے ہیں، جس سے حنفی فقہ پہ اعتراض باقی نہیں رہتا۔ آپ کے ہاں مفتہ بہی قول اب کیا ہے، اساتذہ سے یہی سنا تھا کہ اب بھی ہمارے ہاں وہی قول ہے جو حنفیہ کے ہیں، مگر اب کیا ہو ہمیں معلوم۔